سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 22۔ قبیلے کی صورتحال پر مشاورت کے لیے جرگہ طلب کر لیا گیا تھا۔ سردار خوشنود اور حائمہ خاتون مسند پر بیٹھے تھے، جبکہ دونوں قبیلوں کے معززین جرگے میں موجود تھے۔ تاجر افراسیاب نے ہماری تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ لیا ہے، ہمارے جانوروں کی صحت کو ان کے دانت دیکھ کر جانچا ہے۔ گلداروں نے بتایا تو سب لوگ مسکرانے لگے۔ یہ طریقہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی پیشکش قبول کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ ہمیں پیشگی قیمت ادا کریں۔ گلداروں نے تجویز پیش کی۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ گلدارو ٹھیک کہہ رہا ہے، حائمہ خاتون نے کہا۔ میں بھی اتفاق کرتا ہوں، ہمارے باقی سردار کیا کہتے ہیں؟ سردار خوشنود نے سوالیہ نظروں سے دیگر سرداران کی طرف دیکھا۔ ہم سب راضی ہیں، انہوں نے کہا۔ اللہ کرے یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، حائمہ خاتون نے کہا۔ سب کا شکریہ، اللہ آپ سب کا بھلا کرے۔ تاجر افراسیاب نے شکر ادا کیا۔ اسی وقت اوتاح کا پردہ سرکا اور مہردین خیمے میں آ گیا۔ سب اس کی اچانک آمد پر چونک گئے تھے۔ سردار خوشنود اور باقی لوگوں نے گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جناب مہردین، قبیلے میں خوش آمدید۔ سردار خوشنود نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ خوش آمدید، اتنے سالوں کے بعد بھی آپ بالکل نہیں بدلے، ماشاء اللہ، آپ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں، حائمہ خاتون نے کہا۔ شکریہ ماں حائمہ، شکریہ سردار خوشنود، لیکن میں اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ بیٹھ جاؤ، تم اتنے لمبے سفر سے آئے ہو، سردار خوشنود نے کہا۔ دونوں قبیلوں کے بہادر سرداروں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں قونیہ کے محل میں حکومت کی درخواست پر 3 سال سے کام کر رہا تھا۔ سردار خوشنود کی اجازت سے میں نے قبیلہ چھوڑا تھا اور سلطان کی خدمت کے لیے چلا گیا تھا۔ بلا شبہ میرا کام میرے لیے باعث عزت تھا، خاص طور پر جب میں ان کافر منگولوں سے لڑا تھا تو میں نے بہت کچھ دیکھا، مجھے بہت سے تجربات حاصل ہوئے۔ میرا کام اب ختم ہو گیا ہے۔ سلطان کے حکم سے جب تک جنگ نہیں ہوتی میں یہاں تعینات کر دیا گیا ہوں۔ میں بہت خوشی سے قونیہ سے روانہ ہوا تھا، لیکن مجھے ایسی بزدلانہ، ایسی شرمناک اور ایسی تکلیف دہ صورتحال کی توقع نہ تھی۔ کیا بات ہے جناب مہردین صاحب، تفصیل سے کہیں، حائمہ خاتون نے دریافت کیا۔ ارتکوش صاحب اور ان کے سپاہیوں پر راستے میں حملہ ہوا تھا۔ مہردین کا انکشاف سنتے ہی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب مہردین؟ وہ کل ہی تو ٹھیک ٹھاک یہاں سے روانہ ہوئے تھے، حائمہ خاتون نے کہا۔ ایک سپاہی اس حملے میں بچ گیا تھا، اس نے سلجوق کے مرکزی دفتر جا کر جو ہوا سب بتا دیا۔ جو ہوا مجھے اس پر یقین نہیں آیا، یہ سب میں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھنے گیا۔ انہوں نے سلجوق سپاہیوں کو مار ڈالا، بات بالکل سچ نکلی، مہردین نے بتایا۔ عتاب ارتکوش کا کیا ہوا؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ ہم ان کو تلاش نہیں کر پائے، یقیناً انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ بزدلانہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے منگولوں کے علاوہ؟ سردار خوشنود نے خیال ظاہر کیا۔ کاش ایسا ہی ہوتا، پھر ہم کم از کم ان کی شہادت سے خود کو تسلی دے لیتے۔ وہ ارطغرل اور اس کے سپاہی تھے۔ اپنی حد میں رہو، کیا بات کر رہے ہو تم؟ حائمہ خاتون نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرا بیٹا ایسی گھناؤنی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے جس نے یہ کہا ہے وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ میں غداروں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، ارطغرل صاحب ایسا نہیں کر سکتے، جرگے کے سردار بول اٹھے۔ اما حائمہ، شکریہ، میں نے قبیلے کی روایات اور سلطنت کے آداب دونوں سیکھے ہیں۔ جو سپاہی زندہ تھا اس نے کہا کہ اس نے ارطغرل کو دیکھا، مجھے خود اس بات پر یقین نہیں آیا۔
پھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے وہاں گیا تھا۔ مہردین نے کہا۔ تو کیا دیکھا تم نے؟ گلدارو نے پوچھا۔ یہ سنتے ہی مہردین نے اپنی سپاہی کو اشارہ کیا تو اس نے بہت سی تلواریں اور تیر لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان لاشوں کے پاس کئی قبیلوں کے تیر اور ان کی تلواریں ملی ہیں، آپ چاہیں تو خود جا سکتے ہیں۔ 12 سپاہیوں نے ہم سے غداری کی ہے اور نویان کے ساتھ مل گئے ہیں، یقیناً یہ ان کے ہوں گے۔ میرا بھائی کبھی ایسی غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ گلدارو نے اس کا خیال رد کر دیا۔ کیا اس سپاہی نے ارطغرل کو یہ کرتے دیکھا بھی ہے یا ایسے ہی الزام لگا رہا ہے؟ دل دمیر نے پوچھا۔ ہاں، اس نے دیکھا، وہ میدان جنگ میں تھا اور جانیں لے رہا تھا۔ جب سپاہی یہ سب بتا رہا تھا تو سلطان کا خاص آدمی سعد الدین کوپیک بھی وہاں موجود تھا۔ یہ ان کا حکم نامہ ہے۔ کیا لکھا ہے حکم نامے میں؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ دیکھتے ہی ارطغرل کا قتل کر دیا جائے۔ بہت ہوا، اصل میں ہوا کیا ہی میں اس کا پتہ لگاؤں گی۔ جھوٹوں نے میرے بیٹے پر بہتان لگایا ہے، میں اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گی، حائمہ خاتون نے کہا اور اوطاق سے چلی گئیں۔ باقی سردار بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ سب لوگ چلے گئے تو عالیہ خاتون بھی مرکزی خیمے میں آ گئی۔ گلدارو ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں اسے پھسلا کر اپنی طرف کرنا ہے، براہ کرم اس کا دل مت دکھانا، عالیہ خاتون نے اپنے بھائی مہردین کو سمجھایا۔ اسی وقت گنجا گل بھی وہاں آ گئی۔ بابا جان، خوش آمدید، اس نے آتے ہی باپ کی دست بوسی کی۔ شکریہ میری بچی۔ مہردین، کیا تم نے اس کی تصدیق کی تھی جو سپاہی نے کہا تھا؟ ارطغرل ایسا نہیں کر سکتا، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرے لیے اہم وہی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو مجھے میرے امیر سعد الدین کوپیک نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ مہردین نے جواب دیا تو سب خاموش ہو گئے۔ حائمہ خاتون گلدارو کے ساتھ خیمے میں آئیں تو بہت پریشان تھیں۔ اس الزام نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ارطغرل ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ مہردین کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ سلطان علاؤدین کے لیے کام کرنے والا سپہ سالار ہے۔ مجھے پرواہ نہیں وہ جو بھی ہے، مجھے کوئی بھی اس بات پر قائل نہیں کر سکتا کہ اس خون ریزی کے پیچھے ارطغرل ملوث ہے، کہ وہ ارتکوش کو پکڑ کر کہیں لے جائے گا۔ وہ دونوں منگولوں کے خلاف لڑے ہیں، وہ جنگجو بھائی ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ امی جان، اگر میرا بھائی اس کا خود بھی اعتراف کرے تو بھی میں یقین نہیں کروں گا، بظاہر انہوں نے اسے پھنسایا ہو، گلدارو نے کہا۔ یہ جال صرف اسے پھنسانے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ جال منگولوں نے خود بچھایا ہے، گلدارو بولا۔ اگر تم نے جو کہا وہ ٹھیک ہے تو یقیناً منگول سلطان علاؤدین کے محل تک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، حائمہ خاتون نے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ انہیں خیمے میں چھوڑ کر گلدارو واپس مہردین کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، مہردین، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گلدارو، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر غصہ ہے، میں تمہارے مرحوم بابا اور ارطغرل کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ہمیشہ ان سے محبت اور عزت کی ہے، انہوں نے کیسے اوغوز ترک قبیلوں کو طاقتور بنایا، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں، اس نے رکتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اس پر پورے دل سے یقین کرنا چاہتا ہوں، میں ہر وقت دعا کر رہا ہوں کہ یہ خبر سچی نہ ہو۔ مہردین، میرا بھائی بے گناہ ہے اور میں یہ ثابت کروں گا، گلدارو نے کہا۔ جرگے کے سامنے ارطغرل کو صفائی کا موقع دیا جائے گا، عدالت کے فیصلے کے بغیر اسے سزا نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے خود کو پیش نہ کیا اور پہاڑوں میں آوارہ گردی کرتا رہا تو وہ سپاہیوں کے ہتھے چڑھے گا اور پھر میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ اس کے بھائی ہونے کے ناطے کچھ کرو اور اس کو یہاں لاؤ، ہم اس کا فیصلہ کریں گے، روایات کا پاس رکھنا ہوگا، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کا نام صاف ہو جائے گا، مہردین نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ تنگوت زخمی حالت میں نویان کے پاس پہنچا تو اس نے تنگوت کو ٹھوکروں پر رکھ لیا اور خوب سزا دی۔ ناکارہ انسان، تم نے کیسے اسے بھاگنے دیا؟ ہمارے سامنے تیر انداز سپاہی آ گئے تھے اور انہوں نے مجھے زخمی کر دیا، میرے پاس آنے کے بجائے تم مر کیوں نہیں گئے؟ نویان نے گرم دہکتی سلاخ اٹھا کر اس کے زخم پر داغ دی تو تنگوت درد سے کلبلا اٹھا۔ ارتکوش کہاں ہے؟ اس کا کیا ہوا؟ جناب، ارتکوش یہاں ہے،
حمزہ اور عبد الرحمن نے ارتکوش کو لا کر اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ نویان ان دونوں کی کامیابی پر خوش ہو گیا تھا۔ عتاب ارتکوش، آخر کار میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا، نویان نے نفرت سے کہا اور اسے باندھنے کا حکم دے کر خیمے میں چلا گیا۔ کھانے کا وقت تھا جب اس نے حمزہ، عبد الرحمن اور تنگود کو بھی کھانے پر بلوا لیا اور حمزہ سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے عبد الرحمن نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا؟ جی ہاں، اب وہ ہمارے سپاہیوں میں شامل ہونے کا حق رکھتا ہے۔ واقعی عبد الرحمن میرے سب سے بھروسہ مند آدمی سے بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اس نے ارتکوش کو بھی وہیں طلب کر لیا۔ فوراً ہی 2 سپاہی اسے وہاں لائے تھے۔ ارتکوش، تم ایک بار پہلے بھی بھاگ گئے تھے، یا شاید 2 بار، لیکن تیسری بار میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ سفید داڑھی والوں نے جو تعینات کیا تھا وہ جاسوس کون تھا۔ سردار اکتائی خان سارم کا سر میرے پاس تھالی میں رکھ کر بھیجیں گے، اور پھر میں سارم کا سر اس کے قبیلے کے داخلی دروازے پر لٹکا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سارم کی ماں اور بھائی اسے فوری طور پر پہچان لیں۔ تمہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی سارم اور نہ ہی سلجوق فوج کے منصوبے، ارتکوش نے کہا۔ ارتکوش، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے پہلے ہی مل چکا ہے۔ میں تمہیں اکتائی خان کے پاس بھیجوں گا۔ جب سلطان علاؤ الدین کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا بہترین سپہ سالار پکڑا گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ امید ہار جائے گا اور سوچے گا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہار گیا۔ پھر اس نے ارتکوش کو واپس باندھ دینے کا حکم دے دیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب عبد الرحمن اپنے بستر سے اٹھا اور چپکے چپکے وہاں سے دور نکل گیا۔ تنگوت نے اسے جاتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ وہ بھی اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ وہ سیدھا ارطغرل اور اپنے سپاہیوں کے پاس غار میں پہنچا۔ سب نے محبت سے اس کا استقبال کیا۔ میں کامیاب ہو گیا، میں نے نویان کا اعتماد جیت لیا ہے، لیکن بھائی، انہوں نے سلجوق سپاہیوں کو میرے سامنے قتل کر دیا، اور افسوس ہے کہ میں انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ عبد الرحمن، میں نے تمہارے ذمے مشکل ترین کام لگایا تھا، اگرچہ تم ان کو بچا نہیں سکے ہو، مگر تم ہزاروں سپاہیوں کی جان بچا سکتے ہو۔ ارتکوش صاحب کہاں ہیں؟ ہم انہیں حمزہ کے ساتھ نویان کے پاس لے گئے تھے، کل وہ انہیں اکتائی خان کے پاس لے کر جائیں گے۔ عبد الرحمن، فوراً واپس جاؤ، یہ نہ ہو کہ انہیں تمہاری غیر موجودگی کا پتہ لگ جائے۔ بھائی، ایک اور بات ہے، آپ کا بھائی سارم، وہ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ جانتے ہیں کہ سارم جاسوس ہے، اس سلسلے میں انہوں نے اکتائی خان کو پیغام بھجوایا ہے، عبد الرحمن نے بتایا۔ کیا سارم بھائی زندہ ہیں؟ روشن اور نورگل چلا اٹھے۔ یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے گی، امی جان اور گلداروں کو کبھی خبر نہ ہو۔ سپاہیوں، تیار ہو جاؤ، ہم ارتکوش صاحب کو لینے جا رہے ہیں۔ ارطغرل نے اپنے جانبازوں کو حکم دیا تو وہ تیار ہو کر غار سے باہر آ گئے۔ سورج نکلنے تک وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ارتکوش نے گزرنا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ منگول سپاہی دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ارتکوش ان کے ساتھ تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، ارطغرل اور اس کے جانبازوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، کچھ ہی دیر میں انہوں نے منگول سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جناب ارتکوش، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، نویان ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ارتکوش نے کہا۔ دشمنوں کو طاقتور ہونے دیں تاکہ ہماری بھی ہمت کا امتحان ہو سکے، ارطغرل نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ بالکل جناب ارطغرل، قبیلے والے مجھے قانوناً پھانسی دینا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھ پر آپ کے قتل کا الزام لگایا ہے، ارطغرل نے بتایا تو ارتکوش قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بات ابھی جاری تھی کہ دور کھڑے تنگوت نے کمان سیدھی کر کے تیر داغ دیا جو سیدھا ارتکوش کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ تیر کہاں سے آیا؟ اور پھر جیسے ہی تنگوت نے دوسرا تیر پھینکنا چاہا، ارطغرل نے اسے دیکھ لیا اور اپنے سپاہیوں کو اس کے تعاقب کا حکم دیا۔ تنگوت نے جب روشن اور نورگل کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو وہ وہاں سے دوڑ لگا کر بھاگ گیا۔ ارتکوش صاحب، ہمت مت ہاریں، قبیلے چلتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے ارطغرل، میری بات غور سے سنیں۔ آپ کے بھائی سارم نے جو معلومات بھیجی ہیں آپ نے وہ تلاش کرنی ہوں گی۔ آپ کو یقیناً سلطان علاؤ الدین کو آگاہ کرنا ہوگا۔ یہ معلومات، جہاں مجھے منگولوں نے اغوا کیا تھا وہاں ایک بڑا سا پنجرا ہے،
اس پنجرے کے ساتھ ایک چٹان کے نیچے تمام معلومات چھپائی ہوئی ہیں۔ ارطغرل، انہیں فوراً تلاش کریں، یہ معلومات آپ کو اپنے بھائی سارم کے پاس لے جائیں گی۔ اس ہدایت کے بعد ارتکوش نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ کچھ دیر بعد ہی روشان اور نورگل واپس آ گئے۔ تنگوت جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انہوں نے مل کر ارتکوش کو سپرد خاک کر دیا۔ بھائی، تنگوت کو اس جگہ کا علم کیسے ہوا؟ کیا انہوں نے عبد الرحمن سے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نورگل نے پوچھا۔ اگر عبد الرحمن سے سمجھوتا کیا ہوتا تو منگول کبھی یہاں نہ آتے، وہ کبھی ارتکوش کو ہمیں نہ دیتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جال بچھا دیا ہو، روشان نے پوچھا۔ میرا خیال نہیں ہے۔ اگر یہ جال ہوتا تو وہ تم پر اس وقت حملہ کرتی جب تم تنگوت کا پیچھا کر رہے تھے، یا مجھ پر اس وقت چھپ کر حملہ کرتی جب میں اکیلا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، نویان کی فوج پہلے جیسی منظم نہیں رہی۔ تنگوت نے جو ابھی کیا شاید اس کا نویان کو پتہ نہیں ہوگا، ارطغرل نے کہا۔ بھائی، اب ہم کیا کریں گے؟ روشان نے پوچھا۔ پہلے وہ معلومات حاصل کریں گے جن کا ذکر عتاب ارتکوش نے کیا، پھر ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں قبیلے میں موجود غداروں کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس غدار کے ہوتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی دونوں قبیلوں کے مابین امن ہو سکتا ہے۔ عتاب ارتکوش حقیقت جانتے تھے، صرف وہی تھے جو سلطان علاء الدین کو سارے حالات کے بارے میں وضاحت کر سکتے تھے۔ ان کی موت ہمارے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتی ہے، نورگل نے کہا۔ بھائی نورگل، صبر ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہم اپنی تلواروں کے سائے میں زندگی گزارنے آئے ہیں۔ ارطغرل نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور پھر وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جلد ہی پنجرے کے قریب بڑے پتھر کے نیچے چھپائی ہوئی دستاویز ارطغرل کو مل گئی تھیں۔ وہ لوگ دستاویز لے کر واپس غار میں آ گئے اور ارطغرل بغور ان کا جائزہ لینے لگا۔ بھائی، کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ نورگل نے اسے مصروف دیکھ کر پوچھا۔ ہمیں کسی سے یہ پڑھوانا ہوگا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ارتکوش صاحب نے منگولوں سے جنگ کے لیے کچھ ضروری راستوں کی نشاندہی کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچانک ایک پرکشش آواز گونجی۔ سب نے چونک کر دیکھا تو سامنے سے ابن العربی تشریف لا رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ہمیں کیسے تلاش کر لیا؟ نورگل نے حیرت سے پوچھا۔ سپاہی نورگل، بہادر جہاں بھی ہوں پتہ چل جاتا ہے، ابن العربی نے کہا، اور ارطغرل کے ہاتھ سے دستاویز لے کر ان کا جائزہ لینے لگے تھے۔ پھر وہ بولے، ارطغرل، یہ سب بہت ضروری معلومات ہیں۔ یہ کس کے بارے میں ہیں؟ جناب ارتکوش نے اس علاقے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ہر جگہ کتنے سپاہی موجود ہیں، کون سی جگہ کس کے پاس ہے، ہر قبیلے سے کتنے سپاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور مرکزی فوج کے دفتر کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا ان میں میرے بھائی سارم کے بارے میں بھی معلومات ہیں؟ ہاں، وہ اکتائی خان کا خاتمہ کر کے فوراً واپس آنا چاہتا ہے، ابن العربی نے دوسری تحریر پڑھ کر بتایا تو ارطغرل کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ انشاءاللہ بیٹا، انشاءاللہ۔ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں قبیلے میں موجود غدار کو پکڑنا ہوگا۔ اس نے ہر چیز کو خراب کیا ہے۔ میں قبیلے جاؤں گا اور ہر مسئلے کا حل نکالوں گا۔ ارطغرل، وقت قریب آ چکا ہے۔ یہی بحالی عروج کا وقت ہے۔ اندھیری راتیں ختم ہوں گی، دنیا میں امن ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، آگے بڑھتے رہو۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتے ہیں۔ اوطاق میں حائمہ خاتون پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی، جبکہ گلدارو بزید تھا کہ حلیمہ سلطان ارطغرل کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر وہ بتا دے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ انہیں مہردین کے بعد اس مسخرے سعد الدین کوپیک جو کہ محل میں رہتا ہے اس کے حوالے کر دیں گے۔ آپ عالیہ کی چالوں کو تو سمجھ نہیں سکتے، محل میں موجود سازشوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حلیمہ نے طنز کیا۔ حلیمہ، کیا تمہیں گلدارو بھائی اور خوشنود ماموں کی نیت پر شک ہے؟ روشنی غصے میں آگے بڑھی تھی۔ تمہاری اور ان کی نیک نیتی کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، حلیمہ سلطان نے سخت لہجے میں کہا تو حائمہ خاتون بار روب لہجے میں بولی، گلدارو،
سرداروں کو اکٹھا کرو، قبیلے کی ہجرت کے لیے تیاری شروع کر دی جائے۔ امی جان، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یوں اچانک؟ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ میرے بیٹے پر بہتان لگا کر اسے قربان کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسے علاؤدین سے دور کر دیں۔ ارطغرل پر ایسا الزام نویان یا کوئی اور لگاتا تو دکھ نہ ہوتا، لیکن اپنوں کا لگایا یہ الزام مجھ سے سہا نہیں جا رہا۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے بیٹے کو قبیلہ بدر تو کر دیا ہے، اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امی جان، گلدارو، جو میں کہتی ہوں وہ کرو۔ حائمہ خاتون نے کہا تو گلدارو اٹھ کر باہر چلا گیا۔ حلیمہ اور شہناز بھی اپنے اپنے خیمے میں چلی گئیں۔ حلیمہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی، اسے ارطغرل کی زندگی ہر چیز سے مقدم تھی۔ کچھ دیر بے چینی سے ٹہلنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سلطان علاؤدین کو اس مسئلے سے آگاہ کرنے کے لیے مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا اور قلم سنبھال کر بیٹھ گئی۔ محترم سلطان، میں حلیمہ سلطان، آپ کی بھتیجی، زندگی میں پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ یہ خط میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میرے شوہر پر بہتان لگایا گیا ہے، ایک گھناؤنا بہتان۔ جیسے ہی اس نے تفصیل مکمل کی، حائمہ خاتون خیمے میں آ گئیں۔ انہیں اچانک سامنے دیکھ کر حلیمہ نے وہ مکتوب چھپانا چاہا، لیکن انہوں نے بھی وہ مکتوب دیکھ لیا تھا۔ تم کیا چھپا رہی ہو؟ کچھ نہیں امی جان۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم سمجھتی ہو میں اندھی ہوں؟ بتاؤ، کیا چھپایا ہے تم نے؟ حائمہ خاتون قریب آ گئیں تو حلیمہ نے مٹھی میں بند مکتوب نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ میں سلطان علاؤدین کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ میری اجازت کے بغیر؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ امی جان، ارطغرل کو صرف سلطان ہی بچا سکتے ہیں، بلکہ ارطغرل ہی نہیں، ہمارے قبیلے کو بھی عالیہ اور مہردین کی سازشوں سے سلطان ہی بچا لیں گے۔ اگر کسی نے یہ سن لیا تو حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے، حائمہ سلطان نے کہا۔ امی جان، اگر یہ مکتوب سلطان تک نہ پہنچا تو یہ لوگ میرے ارطغرل کو مار دیں گے۔ حلیمہ کے لہجے میں کرب تھا۔ حائمہ خاتون سوچ میں پڑ گئیں اور پھر ایک قابل اعتماد پیغام رساں کو بلا کر، یہ مکتوب تمہاری جان سے بھی زیادہ اہم ہے، محتاط ہو کر جانا۔ باہر پردے کے ساتھ لگی روشنی بھی یہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ حلیمہ سے بدلہ لینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا۔ اچھا، حلیمہ سلطان کو تو دیکھو، تیمور کو ہرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور باہر نکل گئی تاکہ تیمور کو اس کارروائی سے آگاہ کر سکے۔ اس نے تیمور سے ملاقات کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ روشنی سے تازہ صورتحال معلوم کر کے تیمور مہردین اور عالیہ خاتون کے پاس پہنچ گیا تاکہ انہیں بھی اس صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ عالیہ خاتون اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، چنانچہ وہ پرسکون لہجے میں بولی، تیمور، کیا تم ٹھیک ہو؟ حلیمہ سلطان نے سلطان علاؤدین کی طرف ہماری شکایت کرنے کے لیے پیغام رساں کو بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں بھی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ تو وہ سمجھتے ہیں سلطان علاؤدین کی مدد سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے؟ مہردین نے کہا۔ وہ پیغام سلطان تک نہیں پہنچنا چاہیے، آپ کو اسے روکنا ہوگا، عالیہ نے کہا۔ فرض کریں اگر ہم نے اسے روک بھی لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے حلیمہ ارطغرل سے خفیہ طور پر ملتی ہے۔ تیمور نے شک ظاہر کیا۔ ہمیں ارطغرل کے قریبی ساتھیوں کو یہاں لانا ہوگا، عالیہ نے کہا۔ یہاں اب کون ہے؟ مہردین نے پوچھا۔ دلی دمیر، عالیہ خاتون نے کہا۔ لیکن مہردین، اگر صورتحال اور خراب ہو گئی تو؟ تیمور نے خدشہ ظاہر کیا۔ ہم مزید خراب ہونے سے پہلے اس پر قابو کر لیں گے، اصل مسئلہ تو ارطغرل کا ہے، تو پھر ہم دلی دمیر اور حلیمہ کو جیل میں ڈالیں گے، مہردین نے کہا۔ بھائی، قبیلے میں وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی، عالیہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اور بابا اس چیز کے خلاف ہوں گے، تیمور نے بھی اختلاف کیا۔ بابا مویشیوں کو دیکھنے قبیلے سے باہر گئے ہیں، بات انہیں جیل میں بند کرنے کی ہے۔ اگر ارطغرل نے ہتھیار نہ ڈالے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے پیاروں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ قاتل ہے، مہردین نے جواب دیا۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے انہیں پکڑتے وقت ہمیں حائمہ اور گلدارو کو کہیں اور مشغول رکھنا ہوگا، عالیہ خاتون نے کہا۔ جیسا کہ میں نے کہا،
ان کو جیل میں ڈالنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہ وہ قاتل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد دل دمیر کو گرفتار کر کے مہردین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حائمہ خاتون اس وقت قالین گاہ میں مصروف تھیں، جبکہ گلدارو لوگوں کو ہجرت سے متعلق حائمہ خاتون کے فیصلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ دل دمیر کو پنجرے میں قید کر دیا گیا تو مہردین اس سے تفتیش کے لیے پہنچ گیا۔ تو تم ہو دل دمیر، تم ہو وہ مشہور لوہار جو لوہے کو ڈھال کی تلواروں میں ایمان کی طاقت بھر دیتا ہے۔ جناب، لوہے میں تو ایمان کی طاقت بھری جا سکتی ہے، لیکن سیاہ دل میں نہیں۔ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ دل دمیر نے پوچھا۔ عدالت میں جواب۔ عدالت؟ کس کی عدالت؟ ظاہر ہے میری عدالت۔ ٹھیک ہے، سوال پوچھیں، میں جواب دوں گا۔ اگر میں پوچھوں کہ ارطغرل کہاں ہے، کیا تم جواب دو گے دل دمیر؟ ہائے آپ کا انصاف، ارطغرل کو ڈھونڈنا ہے۔ جناب میری طرف دیکھیں، اگر جناب ارطغرل نے اپنی سلطنت، روایات، اپنے قبیلے سے واقعی غداری کی ہو تو میں اس کا اپنے ہاتھوں سے سر قلم کر دوں گا، اور اپنے اس فعل پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچوں گا۔ اس کے لیے نہ تمہارے برائے نام احکامات کی مجھے ضرورت ہے۔ ارطغرل کہاں ہے؟ اس کے ساتھی نورگل، روشان اور 12 سپاہی جنہوں نے قبیلے سے غداری کی ہے اور نویان کی فوج سے جا ملے ہیں، تم نے اتنے غداروں کی تربیت کا انتظام کیسے کیا؟ دل دمیر، میں بہت صبر سے کام لینے والا آدمی ہوں، لیکن صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میرے سامنے تم زیادہ دیر تک گونگے نہیں بن سکتے۔ تم بولو گے، ضرور بولو گے، سمجھ گئے؟ مہردین سخت لہجے میں بولا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حلیمہ سلطان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ایک سپاہی نے یہ خبر حائمہ خاتون تک پہنچا دی۔ رک جاؤ! سپاہی جیسے ہی حلیمہ کو قیدیوں والے کمرے میں لے جانے لگا تھا، حائمہ خاتون نے دور سے انہیں حکم دیا، چھوڑ دو، حلیمہ سلطان کو چھوڑ دو۔ یہ مہردین صاحب کا حکم ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی حائمہ سلطان نے ایک سپاہی کی تلوار کھینچ کر اس سپاہی کی گردن پر رکھ دی تھی جس نے حلیمہ سلطان کو پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا چھوڑ دو اسے، ورنہ میں تمہیں اپنی تلوار کا مزہ چکھا دوں گی۔ حائمہ خاتون کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ اسی وقت مہردین بھی خیمے سے باہر آ گیا۔ حائمہ خاتون، یہ کیا بات ہے؟ کیا اپنے بیٹے کی طرح آپ بھی حکومت کے خلاف ہو رہی ہیں؟ مہردین، ظلم کے خلاف لڑنا ہمارے خون میں شامل ہے، اور حائمہ خاتون، غداروں سے حساب لینا ہمارا فرض ہے۔ یہ سنتے ہی حائمہ خاتون نے اس پر تلوار سونت لی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ اسی وقت گھوڑے پر سوار سردار خشنود اور عارف صاحب وہاں آ گئے۔ اپنی تلواریں نیچی کرو، کیا تم لوگوں کو اندازہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ سب لوگوں نے اپنی تلواریں نیچی کر لیں۔ حائمہ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مہردین نے دل دمیر کو قید میں ڈال دیا ہے، اور اب میری بہو حلیمہ سلطان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، حائمہ خاتون نے بتایا۔ مہردین، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سردار خشنود نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مہردین، کیا مسئلہ ہے؟ میری اجازت کے بغیر میرے قبیلے میں لوگوں کو سزا تم کیسے دے سکتے ہو؟ سردار خشنود، یہ کس قسم کا سوال ہے؟ کیا پہلے کبھی مہردین نے کچھ غلط کیا ہے جو آپ مجھ پر اس طرح غصہ کر رہے ہیں؟ اما حائمہ کی بہو حلیمہ سلطان نے کیا غلط کیا ہے کہ تم اسے قید کر رہے ہو؟ سردار خشنود نے سخت لہجے میں پوچھا۔ عالیہ اور تیمور بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور خاموش کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اگر قتل میں مدد کرنے والا میرا باپ بھی ہوتا تو میں ہرگز قبول نہ کرتا۔ حلیمہ سلطان خفیہ طور پر ارطغرل کی مدد کر رہی ہے، مہردین نے بتایا۔ اگر تم ٹھیک بھی کہہ رہے ہو تو میری اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر سلطان علاء الدین نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے قاتل کو کیوں چھوڑا تو میں کہہ دوں گا خشنود صاحب کا کام ہے یہ۔ مہردین، میں جانتا ہوں تم برہم ہو، بہت سے بہادر سپاہی قتل ہوئے ہیں، سلطان کا بہترین سپہ سالار پکڑا گیا، لیکن ہمیں ثبوت چاہیے۔ حلیمہ سلطان اور حائمہ خاتون آپ کی پیٹھ پیچھے کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے سلطان سے آپ کی اور میری شکایت کی ہے، یہ اس کی جگہ جانتی ہیں۔ مہردین نے طنز کیا۔ حائمہ، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اگر اسے اتنا یقین ہے تو اسے ثابت کر دیں، حائمہ خاتون نے کہا۔
اگر میں نے یہ ثابت کر دیا تو کیا آپ ارطغرل اور حلیمہ سلطان دونوں کو میرے حوالے کر دیں گی؟ میں کروں گی، لیکن دلی دمیر اور میری بہو کو ابھی چھوڑنا ہوگا۔ حائمہ خاتون نے اعتماد سے کہا تو سب حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حائمہ خاتون، جیسے آپ کی مرضی۔ مہردین نے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سردار خوشنود نے ان کا سارا منصوبہ خراب کر دیا تھا۔ اب عالیہ خاتون اور تیمور کو کوچابش کا انتظار تھا، جسے انہوں نے قاصد کے پیچھے روانہ کیا تھا۔ عالیہ خاتون نے دبے لفظوں میں تیمور کو اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیا تھا کہ اسے اب اپنے بوڑھے باپ کی جگہ لے کر قبیلے کی سرداری سنبھالنا ہوگی تاکہ بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارا جا سکے۔ تاجر افراسیاب نئی خبروں کے ساتھ نویان سے ملنے آ گیا تھا۔ نویان بھی اسی کا منتظر تھا۔ وہ قبیلے کی اندرونی صورتحال جاننا چاہتا تھا۔ بتاؤ، کیا قبیلے والے ارطغرل کی پھانسی کے حکم نامے کو مان گئے ہیں؟ ارطغرل کی پھانسی کے لیے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد قائی سپاہی ریوڑ کی طرح ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر شاید دنیا کے سب سے بہادر جنگجو آپ کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، بالکل عبد الرحمن اور حمزہ کی طرح۔ افراسیاب نے اشارہ کیا۔ ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں، تم تنگوت کو تلاش کرو اور اسے یہاں لاؤ۔ نویان نے حمزہ اور عبد الرحمن کو حکم دیا اور افراسیاب کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ اسی شام سپاہی تنگوت کو پکڑ لائے۔ تم تو واپس آ گئے، نویان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کہاں تھے تم؟ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تنگوت، کیا تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی زندگی سونپی ہے ان سے کوئی بات چھپاؤں گا؟ سردار نویان، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار نویان نے سب کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ بولو۔ ارتکوش مر گیا۔ کیسے؟ نویان چونکا۔ میں جنگل میں تھا، میں نے نشانات دیکھے تو ان کا پیچھا کیا کہ شاید انہیں پکڑ سکوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ارتکوش کو لے جانے والے ہمارے گروہ پر قائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ تنگوت، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ارتکوش کو قتل کر دیا اس سے پہلے کہ اسے دوبارہ بچا لیا جاتا۔ کئی سالوں سے میں اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش میں تھا تاکہ اسے اکتائی خان کے حوالے کر دوں، اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ نویان نے اسے ایک زوردار لات رسید کی۔ ارطغرل، میں تمہارے ساتھ بہت بری چال چلنے والا ہوں، میں تمہارا سب کچھ تباہ کر دوں گا۔ وہ غصے سے بڑبڑانے لگا۔ نویان نے تنگوت کی جان بخش دی تھی، لیکن تنگوت نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس غار کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا جہاں عبد الرحمن نے ارطغرل سے ملاقات کی تھی۔ بابر قبیلے میں واپس آ گیا تھا۔ جس وقت وہ قبیلے کے نزدیک پہنچا تو چند منگول سپاہی اس قاصد سے حلیمہ سلطان کا بھیجا ہوا پیغام چھین رہے تھے جو وہ قونیا لے جا رہا تھا۔ بابر نے اسے منگولوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا تھا اور اپنے ساتھ واپس قبیلے لے آیا تھا، کیونکہ اس کا مزید سفر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ قاصد نے اسے مختصر طور پر بتا دیا تھا کہ ارطغرل کو قبیلہ بدر کر دیا گیا ہے۔ قاصد پر حملے کے پیچھے کوچابش کا ہاتھ تھا، جو اپنی ناکامی پر خود کو کوستا ہوا واپس لوٹ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ حلیمہ سلطان نے حائمہ سے پوچھا۔ ہر چیز کے لیے تیار رہو، حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ دلی دمیر بھی ان کے پاس تھا۔ دلی دمیر، کیا ہم حلیمہ کو اس قبیلے سے باہر نکال سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے اما حائمہ، وہ کسی کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ اسی وقت گلدارو خیمے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی قبیلے میں پہنچا تھا۔ تمام حالات جان کر وہ شدید غصے میں تھا۔ امی جان، یہ کیا صورتحال ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے گیا اور اتنا کچھ ہو گیا۔ بیٹا، صورتحال بہت گھمبیر ہے، اگر پیغام رستے میں پکڑا گیا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ کیسا پیغام امی جان؟ گلدارو نے پوچھا۔ جو ہم نے سلطان علاء الدین کو بھیجا ہے، حائمہ خاتون نے کہا۔ کاش اس زبردست منصوبے میں آپ مجھے بھی شامل کر لیتی۔ گلدارو نے سر پکڑ لیا تھا۔ یہ میں نے اپنے چچا کو بھیجا ہے گلدارو بھائی، اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو آپ کو ضرور معلوم ہوتا۔ نہیں حلیمہ خاتون، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم اس قبیلے میں ایسے ظاہر کرتی ہو جیسے تم سلطان ہو۔ تم سلطان کی طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہی ہو۔
ہم تم سے اپنے بھائی کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں اور تم ہمارے لیے مسائل کھڑی کر رہی ہو۔ اے اللہ ہماری مدد کر اور ہمارے سپرد چیزوں کی حفاظت فرما۔ حائمہ خاتون نے دعا مانگی۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ روشنی ان سب باتوں سے واقف تھی۔ یہ خبر اسی نے تیمور تک پہنچائی تھی۔ اسی وقت بابر خیمے کے اندر آ گیا۔ سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بابر نے آگے بڑھ کر حائمہ خاتون کی دست بوسی کی اور پھر گلدارو اور دلی دمیر سے گلے ملا۔ حلیمہ نے بھی اسے خوش آمدید کہا۔ کہاں تھے تم میرے غسیلے دوست؟ دلی دمیر نے محبت سے پوچھا۔ پہاڑوں میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ حائمہ خاتون سے مخاطب ہوا۔ اماں حائمہ، سلجان بالکل ٹھیک ہے، شہیر بھی ٹھیک ہے۔ انہیں تلوار بازی، تیر اندازی اور جنگ کے تمام فنون سکھائے جا رہے ہیں۔ وہ شیروں کی طرح ہیں۔ اور اماں حائمہ، میں گنگوت کو بھی لے آیا ہوں۔ گنگوت؟ یہ نام سن کر وہ سب چونک گئے تھے، کیونکہ یہ وہی قاصد تھا جسے حائمہ خاتون نے قونیہ روانہ کیا تھا۔ پھر گنگوت اندر آ گیا۔ کیا ہوا گنگوت؟ اماں حائمہ، منگولوں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ اگر بابر مجھے نہ بچاتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی میں پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ ہمارے منصوبے دوبارہ ناکام ہو گئے۔ مجھے اجازت دیں، آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم مجھے بتانے کی بھی مہربانی کر دیا کریں۔ گلدارو نے غصے سے کہا اور باہر چلا گیا۔ اسی رات ارطغرل دلی دمیر سے ملنے پہنچ گیا۔ عارف صاحب بھی وہیں تھے۔ دونوں نے اس کا استقبال کیا۔ عارف بھائی، ہم آپ کے مقروض ہیں۔ استغفر اللہ حضور، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب تک آپ لڑتے رہیں گے اور انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ ایسے لوگ آتے رہیں گے جو آپ کی راہ سے رکاوٹیں ہٹانے میں مدد کریں گے۔ عارف صاحب نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، وقت کم ہے، ہمیں ابھی کارروائی کرنی ہوگی۔ اسی وقت بابر بھی اندر آ گیا۔ ارطغرل کو دیکھتے ہی وہ اس سے لپٹ گیا تھا۔ بھائی، میں نے سنا ہے آپ کو قبیلہ بدر کر دیا گیا ہے۔ وہ ارطغرل کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ بابر، انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے، مگر ہم آسمان سے نازل ہو گئے۔ اللہ اللہ، میں قربان، اللہ میں قربان۔ بابر اس سے لپٹ گیا۔ پھر سب لوگ بیٹھ گئے۔ بھائی، آپ کا ہاتھ؟ وہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر چونکا۔ ایک مچھر نے کاٹ لیا ہے، ارطغرل نے کہا۔ بھائی، میں اس مچھر کو کچل دوں گا۔ فکر نہ کرو بابر، تم بالکل صحیح وقت پر آئی ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں ہم کافی عرصے سے کافروں سے نہیں لڑے، مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ بابر نے اپنے مخصوص انداز سے کہا تو سب ہنس دیے تھے۔ حلیمہ سلطان کو بتانا ہوگا کہ میں یہاں ہوں، ارطغرل نے کہا۔ یہ کام میں کرتا ہوں، عارف صاحب نے کہا، اور وہ وہاں سے اڑ گئے۔ دمیر استاد، آپ جانتے ہیں کہ مجھے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ استاد، مجھے بہت افسوس ہوا شاہینہ بہن کا، بہت دکھ ہوا۔ جو اللہ کی مرضی، دلی دمیر صرف یہی کہہ پائی تھی۔ اسی وقت حلیمہ سلطان وہاں آ گئی۔ وہ ارطغرل کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ وقت بہت کم تھا، لہٰذا ارطغرل اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ تیار ہو جاؤ حلیمہ سلطان، ہم قونیہ جائیں گے۔ ارطغرل نے حلیمہ سے کہا۔ کون ہم؟ منگول دوبارہ گھات لگائیں گے جس طرح انہوں نے قاصد کے لیے لگائی تھی۔ اس بار وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، ارطغرل نے کہا اور اپنا منصوبہ انہیں بتانے لگا۔ ہر بار آپ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں ارطغرل صاحب، اس بار میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، حلیمہ نے کہا۔ میری دعا ہے تمہارا کسی مشکل سے سامنا نہ ہو، اللہ تمہیں خیر و عافیت سے واپس لائے۔ ارطغرل نے حلیمہ سلطان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ارطغرل کے جاتے ہی حلیمہ واپس آ گئی اور حائمہ خاتون کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ قونیہ تو بہت دور ہے بیٹی، تم امید سے ہو، اپنے بچے سمیت اتنی دور گھوڑے پر کیسے سوار کرو گی؟ اس سے پہلے بھیجے گئے قاصد پر حملہ ہوا تھا، سارا راستہ خطرات سے اٹا ہوا تھا۔ حائمہ خاتون فکر مند تھی۔ جب تک خطرناک علاقے ختم نہیں ہوتے، ارطغرل میرے ہمراہ ہوں گے۔ اگر بچہ اپنے بابا جیسا جنگجو بننا چاہتا ہے تو اسے ان مشکلات کی عادت ڈالنی ہوگی۔ تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں بیٹی، اللہ تمہیں بغیر کسی مشکل کے لائے۔ حلیمہ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔
کیا ارطغرل اب بھی مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں امی جان، وہ ناراض نہیں ہیں، وہ تو آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ جلد سے جلد واپس آ کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرا دل جل رہا ہے۔ اللہ کسی کے والدین سے اس کی اولاد کو دور نہ کرے۔ اچھا پھر اللہ پاک کے حوالے۔ انہوں نے حلیمہ سلطان کو الوداع کہا تو پھر وہ بولی، امی جان، ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ میں ایک پیغام بھی آپ کو پہنچا دوں۔ ایک اور راز؟ حائمہ خاتون مسکرائیں۔ جی ہاں، کیا بات ہے؟ سارم، ارطغرل صاحب نے بتایا ہے کہ سارم زندہ ہیں۔ اوہ! حائمہ خاتون نے خود ہی اپنے منہ سے نکلتی ہوئی چیخ کو دبا لیا تھا۔ کیسے؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ اماں، آپ نے بہت صبر کیا، آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ مزید سوالات نہ کریں، وہ جلد اپنے بھائی کو لینے جائیں گے اور واپس قبیلے آ جائیں گے۔ حائمہ خاتون زار و قطار رونے لگی تھیں، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے حلیمہ سلطان کو گلے سے لگا کر دعا دی، میرا بیٹا سارم، اللہ مجھے یہ خبر دینے پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا رب، مجھے ایک بار پھر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو۔ میرے اللہ، اپنے کرم سے ہمیں دوبارہ ملا دے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ حلیمہ سلطان کو رخصت کر کے حائمہ خاتون بیٹے کی یادوں میں کھو گئیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مہردین ان سے ملنے آ گیا۔ اجازت ملنے پر مہردین اندر آیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیم پیش کی۔ آؤ مہردین، کیا بات ہے؟ کیا تم مجھ سے بھی تفتیش کرنے آئے ہو؟ حائمہ خاتون، میں آپ سے بری طرح پیش آیا۔ جب سعدالدین کوپیک نے مجھے حکم دیا اور میں نے سنا کہ اس زخمی سپاہی نے کیا کہا، کافی وقت سے چنگیز خان، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اکتائی خان اور پھر اس کے بیٹوں سے میں نے جنگ کی تھی، شاید میں تھک گیا ہوں۔ لیکن جب میں نے سنا کہ سلیمان شاہ کے بیٹے نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو حائمہ خاتون، مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کل آپ کا دل دکھایا ہے۔ میں تمہیں اور اس فریضے کو بخوبی جانتی ہوں جو تمہیں سلطان علاء الدین نے سونپا ہے۔ میں اس کی اہمیت سے بھی واقف ہوں، لیکن مہردین، تم دیکھنا، انشاءاللہ میرا بیٹا ارطغرل اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ حائمہ خاتون نے اعتماد سے کہا، اگر ارطغرل خود کو ہمارے حوالے نہیں کرتا اور میں اسے معاف بھی کر دوں تو ریاست اسے معاف نہیں کرے گی، یہ جان لیں۔ اب میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مہردین نے یہ کہا تو حائمہ خاتون نے اسے واپس بھیج دیا۔